پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ابھی اس ذہنی جھٹکے سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے گین ملر کو سلیپر پہن کر باتھ روم کی طرف آتے دیکھا۔ گویا عمل کا وقت بالکل نزدیک آ گیا تھا۔ گین ملر کی زندگی نے اسے زیادہ مہلت دینا پسند نہیں کیا تھا۔ اگر اس کے کچھ اور سانس باقی ہوتے تو ممکن تھا کہ وہ کمرے میں رکتا، کسی اور شغل میں مصروف ہو جاتا اور میں باتھ روم میں پوشیدہ رہ کر اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتا، لیکن سیدھا باتھ روم کا رخ کر کے اس نے اپنی موت کی جانب خود قدم بڑھا دیے تھے۔ حالانکہ اس ذہنی جھٹکے نے چند ساتھ کے لیے مجھے ساکت کر دیا تھا، جو گین ملر کی اصل شکل دیکھ کر میرے ذہن کو پہنچا تھا۔ میں اس شخص کی چالاکی پر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے خود کو محفوظ خول میں چھپا لیا تھا۔ اس کے گروہ کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنے افراد پر مشتمل ہے اور اس میں کس حیثیت کے لوگ شامل ہیں۔ پھر بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اس گروہ کے کلیدی عہدے اس نے خود سنبھال رکھے تھے۔ ہینی فور کی حیثیت سے وہ اپنے گروہ میں گلا ملا رہتا تھا اور ہینی فور کی جو حیثیت تھی اس سے خود میں بھی متاثر ہوا تھا۔ یقیناً اس کے گروہ کے افراد بھی اس سے متاثر ہوں گے اور اسے اپنے دل کا حال بتا دیتے ہوں گے۔ اس طرح وہ تمام باتوں سے باخبر رہتا ہوگا۔ کیسی ذہانت کی بات تھی۔ اگر وہ اس وقت اتنا مطمئن نہ ہوتا اور اپنی اصل شکل میں آنا ضروری نہ سمجھتا تو شاید ہینی فور کی حیثیت سے میں اسے نظر انداز ہی کر دیتا، کیونکہ وہ شخص میرے لیے اتنا اہم نہیں تھا۔ لیکن اس وقت میرے ستارے بھی عروج پر تھے کہ میرے دونوں کام ہو گئے تھے، یعنی مجھے وہ کاغذات بھی مل گئے تھے جن کی وجہ سے میری راتوں کی نیند حرام تھی، اور گین ملر کی اصلیت بھی معلوم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اطمینان سے باتھ روم میں داخل ہونے دیا۔ باتھ روم کا دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ جس وقت اس نے دروازہ کھولا میں اندر آنے والے کواڑ کے عقب میں ہو گیا، اور جب اس نے دروازہ بند کر کے روشنی کا بٹن دبایا تو میں نے پھرتی سے دروازہ لاک کر دیا۔ دروازہ لاک کرنے کی آواز اس نے بخوبی سنی ہوگی، کیونکہ وہ دوسرے ہی لمحے اچھل پڑا تھا۔ اس نے پھیلی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ تم؟ اس کی آواز سرگوشی کے انداز میں تھی۔ آپ کا خادم مسٹر ملر، میں نے گردن خم کر کے کہا۔ ملر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کی عقابی نگاہوں نے پہلے میرے ہاتھوں کا جائزہ لیا اور پھر میری جیبوں کو دیکھا۔ میں نے ایک لمحے میں اندازہ لگا لیا کہ وہ پستول کی موجودگی کا جائزہ لے رہا ہے۔ چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ غریب الوطن کو پستول جیسی اشیاء کی آسائشیں کہاں میسر ہیں مسٹر ملر؟ ویسے بھی ہم گرم اور پسماندہ ملکوں کے لوگ ذہنی طور پر ذرا ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں۔ تم تو فلمی اداکار ہو، یوں سمجھ لو کہ ڈائریکٹر کو جسمانی جمناسٹک دکھانا مقصود ہوتی ہے تو وہ ایسے مناظر میں پستول کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ یہی کیفیت اس وقت بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم پورے اطمینان و سکون سے باتھ روم میں آئے ہو، اس لیے تم بھی غیر مسلح ہوگے۔ چنانچہ بات صرف ذہنی اور جسمانی ورزش کی رہ گئی ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ ذہنی قوتوں کے ساتھ ساتھ تمہاری جسمانی قوتوں کی کیا کیفیت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ باتھ روم میں تم نے کوئی ایسا الارم نہیں رکھا ہوگا جو کسی کو تمہاری مدد کے لیے بلا لے۔ کیا خیال ہے؟ گین ملر نے خود کو سنبھالنے میں بے حد پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حیرت کے آثار چند لمحات کے بعد اس کے چہرے سے زائل ہو گئے اور پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، واقعی بڑی ڈرامائی سچویشن ہے مسٹر ویان۔ اگر اس قدر غیر ذمہ دار انسان تھے تو مجھے ان کی مدد کر کے افسوس ہوا۔ خود ان کی کیا کیفیت ہے؟ میں نے انہیں ان کی لاتعداد آرزوؤں کے خون سے سرخ کر دیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ڈائلاگ ہے۔ ویسے ایک طالب علم کا اتنا شفاق قاتل ہونا بڑا تعجب خیز ہے۔ میرا خیال تھا وہ 4 قتل تم نے مذہبی جنون کے عالم میں کر دیے ہوں گے، لیکن اس 5ویں قتل سے یہ ثابت ہوا کہ تم مسلسل جرم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ آؤ باتھ روم سے باہر نکل کر گفتگو کریں گے۔ اس نے کسی قدر بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اس وقت بھی اپنی اداکارانہ صلاحیتوں سے کام لے رہا تھا اور بے پرواہی کا مظاہرہ کر کے مجھ پر اپنی مضبوط قوت ارادی کا اثر ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اپنی پوزیشن میں نمایاں تبدیلی نہیں کی اور اسے نزدیک آنے دیا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، میرے طاقتور گونسے نے اسے زمین سے 2 فٹ اونچا اچھال دیا، جس کے نتیجے میں وہ باتھنگ ٹب پر جا گرا اور پھر وہاں سے فرش پر۔ اس نے فوراً ہی فرش سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی
اور ٹب سے پشت ٹکائے اپنا جبڑا سہلانے لگا۔ پھر باری لہجے میں بولا، میں تمہاری اس حرکت کو نظر انداز کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد کوئی دوسری بدتمیزی میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ سنو، ہر چند کہ تم ویان کو قتل کر کے اس کے چنگل سے نکل آئے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ امریکی پولیس اتنی احمق بھی نہیں ہے کہ قاتل کو امریکہ سے بآسانی نکل جانے دے۔ ہاں، اگر میں چاہوں تو تم اس طرح نکل سکتے ہو جیسے دودھ سے بال۔ میں نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے چند ساتھ کی خاموشی اختیار کی، پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر یہ حقیقت ہے تو تمہاری کیا شرائط ہوں گی؟ طے کر لیں گے۔ تمہارے عوض میں اچھی خاصی رقم وصول کر چکا ہوں، اس لیے اب تم منافع میں ہو۔ کوئی چھوٹا سا کام معاوضے کے طور پر تم سے لے لوں گا اور بس، تمہارا بھی کام ہو جائے گا اور میرا بھی۔ تمہاری ذہانت اس وقت کہاں سو رہی ہے گین ملر؟ کیا تم یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس شخص نے تم سے اتنا بڑا فریب کھایا ہے وہ دوبارہ تمہاری باتوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر وہ ذہین ہے تو ضرور میری باتوں میں آ جائے گا۔ تم میری حیثیت دیکھ چکے ہو، میں جس کا دوست بن جاؤں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ ملر نے کہا، تم تو پہلے بھی میرے دوست بنے تھے۔ تم نے مجھ سے سادہ کاغذات پر دستخط لے کر میرے خلاف ایسی خوفناک دستاویز تیار کی تھی کہ مرنے کے بعد بھی میں اپنی حماقت پر شرمندہ رہتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ بات یہیں تک محدود نہیں رہتی۔ تم میرے اس اعتراف نامے کی بھی پوری قیمت وصول کرتے، میری حکومت اسے خریدنے پر مجبور ہو جاتی، یا پھر تم اسے امریکی حکومت کے ہاتھ فروخت کرنے کی کوشش کرتے۔ امریکی یہودی میرے ملک کو بدنام کرنے کے لیے تمہیں اس دستاویز کی منہ مانگی قیمت ادا کر سکتے تھے۔ یہ تو اب بھی ممکن ہے۔ میں اس سودے بازی کے لیے بنیاد ہموار کر چکا ہوں، لیکن یہ سودا تم سے بھی ہو سکتا ہے۔ ملر نے کہا۔ میں آہستہ سے ہنس پڑا۔ تمہاری یہ بات تمہارے ذہنی دیوالیہ پن کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تمہاری ساری فنکارانہ صلاحیتیں سو رہی ہیں اور تم شدید ذہنی انتشار کا شکار ہو۔ دنیا کے عظیم فنکار، اگر دستاویز میرے ہاتھ نہ لگی ہوتی تو اس وقت میں اتنے سکون سے تمہیں قتل کرنے کے بارے میں نہ سوچ رہا ہوتا، بلکہ میری یہ کوشش ہوتی کہ تم سے دستاویز کے بارے میں معلوم کروں۔ تمہاری مہربانی سے دستاویز کے چاروں صفحات میری جیب میں موجود ہیں اور میں اس بات پر تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی اور وہ مجھے اسی جگہ مل گئے جہاں میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ اب گین ملر کسی قدر پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں فکر و پریشانی کے آثار دیکھے تھے۔ پھر وہ باتنگ ٹب کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم سے جنگ کی جائے۔ اس نے ٹب کے اوپر لگے ہوئے نل کا سہارا لے کر کہا، ہاں امکان۔ میرے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلا تھا کہ ملر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اس کا ہاتھ جس نل پر رکھا ہوا تھا اس کے پائپ کا رخ بدل گیا تھا۔ غالباً وہ اس پر ہاتھ رکھ کر اسی کوشش میں مصروف تھا۔ گرم پانی کی ایک تیز دھار میرے چہرے سے ٹکرائی۔ کافی پریشر تھا اور بہت گرم پانی تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بند ہو گئی اور اسی لمحے ملر نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن اس کی چھلانگ اسے جہاں تک لائی تھی وہاں پائپ سے گرا ہوا پانی موجود تھا۔ ٹائلز کے چکنے فرش پر وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور چاروں شانے چت گرا۔ یقیناً زبردست چوٹ لگی ہوگی۔ میں البتہ گرم پانی کے دائرے سے ہٹ گیا اور میری زوردار ٹھوکر نے اس کا شانہ بیکار کر دیا۔ میں نے اسے جھک کر اٹھایا اور پھر ایک زبردست ہاتھ رسید کر دیا۔ اس بار وہ اچھل کر ٹب میں جا پڑا۔ ذہنی قوتوں کا ماہر جسمانی لڑائی میں ماہر نہیں تھا۔ میں پانی کی دار سے بچتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میرے چہرے اور آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں سوچنا بھی موت کو دعوت دینا تھا۔ چنانچہ میں نے گرم پانی کے پائپ کو ٹب کی طرف موڑ دیا اور ملر کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹب کے کنارے پکڑے اور دیوانہ وار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی انگلیوں پر زبردست ٹھوکریں ماری اور وہ دوبارہ ٹب میں گر پڑا۔ ٹب گرم پانی سے بھرتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ملر کے حلق اور ناک میں بھی داخل ہوتا جا رہا تھا۔ ملر اس آفتے ناگہانی سے بچنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن میں ٹب کے کنارے کھڑا ہوا اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھتا اور میری ہر ضرب اسے دوبارہ پانی میں گرا دیتی۔ ذہنی قوتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی قوتیں بھی بے حد ضروری ہوتی ہیں ڈیئر ملر، میں نے شفاف لہجے میں کہا۔ ملر میری ضربوں سے بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف پانی نے اسے جلسا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ اپنے حواس کھو چکا تھا اور ٹب میں بری طرح تڑپ رہا تھا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اسے ٹب سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔
गर्म पानी ने मुझे भी भिगो दिया था और मिलर की उछल कूद की वजह से वो बाथरूम के फर्श पर भी दूर दूर तक फैल गया था, लेकिन मैंने निहायत तवज्जो के साथ अपना तवाजुन बरकरार रखा था। बिलाखिर मिलर की मुदाफत सुस्त पड़ने लगी और इस मुद्दत में टब भी आधे से ज्यादा भर गया था। उससे भाप उठ रही थी और बाथरूम काफी गर्म हो गया था, लेकिन मैं उस वक्त तक वहां से न हटा जब तक मिलर बिल्कुल सर्द ना हो गया। मेरा जहन बिल्कुल साफ था, कोई तरद्दुद, कोई खौफ और मुस्तकबिल का कोई एहसास बाकी नहीं था। मिलर के दम तोड़ने के बाद मैंने नल बंद कर दिया और फिर अपने कपड़ों से पानी झाड़ने लगा। उसके बाद मैं इत्मीनान से बाहर निकल आया। कमरे का माहौल हस्बे मामूल था। मैंने चंद साथ रुक कर कुछ सोचा और फिर वहां से बाहर निकल आया। उसके बाद इस इमारत से निकलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। चीनी नौजवान प्रोग्राम के मुताबिक मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे मुस्तैद पाया। मेरे बैठने के बाद उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मखसूस इमारत में मिस्टर जोशो मेरे मुंतजिर थे। उन्होंने मुझे गहरी निगाहों से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, कामयाबी की मुबारकबाद कबूल करो अली यार। शुक्रिया मिस्टर जोशो, मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन आपका यकीन मेरे लिए बाइसे हैरत है। हाँ डियर अली, मेरी उम्र इन्हीं तजर्बात में गुजरी है। कामयाब चेहरे नुमायां होते हैं। तुम्हारे लिबास से जिद्दोजहद का इजहार होता है और तुम्हारे चेहरे से कामयाबी का। क्या तुम वो दस्तावेजात भी हासिल करने में कामयाब होगे? जोशो ने पूछा और फिर खुद ही मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चाहिए था कि इन्हें पहली फुर्सत में जाया कर देते। यूं लगता है जैसे दुनिया के बारे में तुम्हारा तजर्बा अभी बहुत कम है। तुम इन्हें अपने साथ लिए फिर रहे हो। वैसे मुझे यकीन है कि तुम अमेरिकी पुलिस के लिए अपने बारे में काफी सुराग छोड़ आए होगे। आप दूसरे आदमी हैं जो मुझे हैरान कर रहे हैं। मैंने एक थकी थकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यूं करो कि पहले लिबास तब्दील करो, फिर मेरे पास आकर बैठो और ये भी बताओ कि तुम्हारे लिए काफी तैयार कराऊं या कहवा। मुझे यकीन है कि कामयाबी की खुशी में अभी तुम्हें नींद तो नहीं आ रही होगी। आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं काफी पीऊंगा, मैंने कहा और जोशो ने गर्दन झुका दी। फिर बाहर की तरफ रुख करके बोले, शीशी अंदर आओ। दूसरे ही लम्हे दरवाजा खोलकर एक छोटे से कामत की चीनी गुड़िया अंदर आ गई। मैंने उस मुख्तसर से कयाम के दौरान पहली बार उस लड़की को देखा था। इन्हें इनके कमरे तक ले जाओ और उम्दा सी काफी हम दोनों के लिए तैयार करा दो। लड़की ने अदब से सर झुका दिया और फिर अपनी ननी ननी आंखों से मुझे देखा। उन आंखों में एक मासूम सी मुस्कुराहट थी। मैं उसके साथ बाहर निकल आया। लड़की मेरे कमरे तक आई और फिर उसने चीनी जुबान में मुझसे कुछ कहा जिसे मैं बिल्कुल नहीं समझ सका। क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानती? मैंने उससे सवाल तो कर दिया, लेकिन जवाब में वो बेबसी से मुस्कुरा कर रह गई। मैंने भी मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी थी और फिर मैं उसे छोड़कर अंदर दाखिल हो गया। लड़की ने मेरे अकब में आने की कोशिश नहीं की थी और ना मैंने दरवाजा बंद किया। उसके बाद मैंने लिबास तब्दील किया। एक ऊनी गाउन स्लीपिंग सूट के ऊपर पहनकर मैंने सबसे पहले कागजात पर तवज्जो दी। मैंने उन्हें बगौर देखा और फिर गहरी सांस लेकर उनके बारीक बारीक पुर्जे कर दिए। उसके बाद उन पुर्जों को फ्लैश में डालकर पानी खोल दिया। एक खौफनाक मुसीबत से निजात मिल गई थी। मैं दर हकीकत बहुत खुश था। ये कागजात अगरचे मेरी हुकूमत का कुछ भी न बिगाड़ पाते, लेकिन एक सुबकी तो होती। एक पाकिस्तानी नौजवान के नाम के साथ दीनो मिलत से गद्दारी के अल्फाज तो चस्पा हो जाते और ये बात ना सिर्फ पाकिस्तानियों के दिलों को दुखाती बल्कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्मों के वक्कार को भी मजरूह करती। और ये सब कुछ मेरी वजह से होता। कोई भी सच्चा पाकिस्तानी सहूनियों से किसी किस्म के ताउन को बदतरीन गाली तस्वुर करता है। अभी मैं अपनी सोचों में गुम था कि यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक कर बाहर निकल आया। मेरे सामने चीनी गुड़िया खड़ी थी। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, जोशो, और मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। जोशो ने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। लड़की मुझे पहुंचाकर बाहर चली गई और मैं जोशो के इशारे पर उसके सामने बैठ गया। वो पहला आदमी कौन था जिसने तुम्हें हैरान किया था? गैन मिलर। उसने अपने साथी के इश्तराक से जिस तरह मेरा सुराग लगाया और फिर उसकी ज़हानत ने जो गुल खिलाए, उसने मुझे वाकई हैरान कर दिया था। उस वक्त भी मेरी खुशबख्ती और मिलर की बदबख्ती थी कि उसकी असल शक्ल मेरे सामने आ गई, वरना वो अगर हैनी फोर का मेकअप ना उतारता तो शायद मैं उसकी तरफ तवज्जो ना देता। जोशो के कहने पर मैंने उन्हें तफसील बताई। जवाब में उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेकअप तो अब कोई बड़ी चीज नहीं रही है, लेकिन जिस्म को सिकोड़ कर कद छोटा और बड़ा कर लेना वाकई एक दिलचस्प मश्क है। जोशो ने एतराफ किया। आपने ये कैसे जाना मिस्टर जोशो कि दस्तावेज मेरे पास मौजूद है?
اور میں نے اسے ضائع نہیں کیا۔ میں نے سوال کیا۔ وہ تو بہت معمولی بات تھی۔ جب میں نے تم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو تمہارا ہاتھ اضطراری طور پر اپنے سینے کی طرف اٹھا تھا۔ کہنے کو درمیان ہی میں تمہیں احساس ہو گیا تھا کہ کاغذات محفوظ ہیں، لیکن ذرا سی باریک بینی سے تمہارا مقابل اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کاغذات کہاں ہیں۔ میں تمہارا دوست ہوں علی، میں پاکستان کا دوست ہوں، لیکن میرے دوست، اس پرآشوب دور میں کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی ذات پر بھروسہ نہ کرے۔ تمہاری وہ تحریر میرے لیے بھی دلکش ہو سکتی تھی اور میں بھی اس کے حصول کا خواہاں ہو سکتا تھا، اس لیے جس چیز کو اپنے لیے خطرناک محسوس کرو سب سے پہلے اس کا وجود ختم کر دو، اسی میں تمہاری جیت ہے۔ میں اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، گین ملر کو شاید تم نے باتھ روم میں قتل کیا ہے، کیا میرا خیال درست ہے؟ بالکل، میں نے ان کے درست اندازے سے متاثر ہو کر کہا۔ تم نے وہاں اپنے ہاتھوں کے نشانات صاف کرنے کی کوشش تو نہیں کی ہوگی؟ جوشو نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہے تم جرائم پیشہ انسان نہیں ہو۔ عیار قسم کے مجرم ہی ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جرم کرنے کے لیے ایک سراغ رساں کے ذہن کو پڑھنا ضروری ہے، اور ایک کامیاب سراغ رساں مجرم کی کمزوریوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ امریکی پولیس کے ماہرین فوراً تمہارے بارے میں اندازہ لگا لیں گے کہ تم ہالی ووڈ میں ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ پولیس صرف انہی خطوط پر کام کر رہی ہوگی کہ تم ایک جذباتی قاتل ہو اور قتل کرنے کے بعد یونیورسٹی چھوڑ کر نکل بھاگے ہو؟ نہیں بیٹے، اس نے سب سے پہلے تمہاری نفسیات اور تمہارے وسائل کا جائزہ لیا ہوگا۔ وہ یہ معلومات حاصل کر چکی ہوگی کہ امریکہ میں تمہارے تعلقات کیسے کیسے لوگوں سے تھے، پہلے تمہارے وطن سے تمہارے خاندانی پس منظر، اور پھر امریکہ میں تمہاری حیثیت کے متعلق معلومات حاصل کی گئی ہوں گی۔ پھر تمہاری مجرمانہ صلاحیتوں کا بھی جائزہ لیا ہوگا اور ایک خاص زاویہ متعین کر کے تمہاری تلاش کی جا رہی ہوگی۔ آپ درست کہتے ہیں مسٹر جوشو۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر مجھے ہالی ووڈ سے نکال دیں؟ صرف ہالی ووڈ سے؟ جوشو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں اس سوال کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، بات صرف ہالی ووڈ سے نکالنے کی ہوتی تو میں شاید راتوں رات یہ کام کر دیتا، لیکن میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں امریکہ سے نکالنے کے ٹھوس انتظامات کروں۔ میری آنکھوں میں تشکر کے جذبات ابھر آئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، مسٹر جوشو، میں خلوص دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے کوئی الجھن نہیں چاہتا۔ اس وقت تنہا میری ذات کا معاملہ ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ امریکی پولیس کو فریب دے سکوں۔ اگر اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میں کسی طور گاٹے میں نہیں رہوں گا، لیکن ایک اچھے انسان کی حیثیت سے یہ کبھی نہ چاہوں گا کہ آپ میری وجہ سے اپنی پرسکون زندگی خراب کریں۔ جوشو کے ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارے خیال میں میری عمر کتنی ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی عمر؟ میں نے اس غیر متوقع سوال پر سٹ پٹاتے ہوئے کہا، صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔ 62 سال کا ہو چکا ہوں۔ جوان تھا تو جوانی سے پیار تھا، اب جوانوں سے پیار کرتا ہوں۔ تم کوئی جرائم پیشہ نوجوان نہیں ہو، حالات نے تمہیں جرائم کی راہ پر لا کھڑا کیا ہے۔ میں تمہیں اس راستے پر تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے علاوہ یہ میرے دوست کی فرمائش بھی ہے، لیکن صرف ایک قباحت ہے کہ تم مجھ سے میری پسند کے مطابق تعاون کرو گے یا نہیں۔ میں کسی طور آپ سے انحراف نہیں کر سکتا مسٹر جوشو، لیکن پھر بھی آخری بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کی پرسکون زندگی میں اضطراب پسند نہیں کروں گا۔ اگر تم گین ملر کے قتل میں ناکام ہو کر واپس آتے تو یقین کرو مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی تو صرف اس حد تک کہ میں تھوڑی سی کوشش کر کے تمہیں ہالی ووڈ سے نکال دیتا اور اپنا فرض پورا کر دیتا۔ لیکن ان نوجوانوں سے مجھے گہری دلچسپی ہے جو کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسے پورا کر دکھاتے ہیں۔ چنانچہ اب اس موضوع کو ختم کرو اور یہ بتاؤ کہ امریکی پولیس کو شکست دینے کے لیے میرے مشورے قبول کرو گے یا جلد بازی سے کام لے کر یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرو گے؟ میں آپ کے سہارے کو بہت قیمتی تصور کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔